الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب مودت و محبت نہایتی معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو آج جمعۃ المبارک کے اس عظیم اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے، ٹاپک ہے، بڑا اہم روزمرہ کے حالات سے اصلاحی ٹاپک میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن و سنت کے فہم اور ابلاغ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد آج کا ہمارا موضوع جب سچائی خود بولے، جب سچائی خود بولے، یعنی کہ سچ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی گواہی اللہ رب العزت ایسی ایسی عجیب چیزوں سے کہلوا دیتا ہے کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ سچائی میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع ہے کہ جب سچائی خود بولے تو ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سچائی کو ہی اتنا پاور اور اتنی طاقت عطا کر دی ہے کہ ویسے پرابلم پریشانیاں تو بہت آتی ہیں کہ سچ بولنے والا بندہ اکیلا رہ جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والے کے ساتھ سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کا دور چل رہا ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ اس کا تعاون کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے ہزاروں ہو جاتے ہیں، لیکن سچ بولنے والا بندہ اس کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سچ بولنے والے بندے کے لیے کتنی پریشانیوں کا، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے ہماری نوعیت کا ایک اہم موضوع ہے جو میں نے سلیکٹ کیا کہ جس میں اس بات کو واضح کیا جائے گا کہ رب ذوالجلال کی قدرت جب کسی کی تائید کرتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے اور یہ اپنے اس معاملے میں صداقت اور سچائی اللہ رب العزت نے اسے عطا کی ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اسے شکست نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ سچا بندہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل جب اس کا حامی ہوتا ہے تو پھر کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور ان صداقتوں کو لا زوال عظمتیں میسر آ جاتی ہیں۔
اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، اے فاروق تجھے سچ نے اکیلا کر دیا ہے، سچ نے تجھے اکیلا کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے مسائل میں جتنے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں آپ ذرا نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ظاہراً تو اس کی پاور زیادہ لگتی ہے، لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ صداقت کو وہ بلند عظمت عطا فرماتا ہے کہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کو یہ صداقت عطا کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کا تاج اسے پہنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس اسلوب کو بڑے اچھے احسن انداز میں بیان کیا کہ جب سچائی خود بولے تو تمہیں ضرورت بولنے کی کیا ہے۔ اس حوالے سے سنیے قرآن مجید کے اندر سورہ مریم میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے ماحول میں تشریف فرما ہیں، اور لوگوں میں جب تشریف فرما ہوئی تو لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، ریجیکٹ کیا آپ کی بات کو، معاذ اللہ آپ کے کردار کشی کی گئی، کردار پر انگلیاں اٹھائی گئی، عزت پر حضرت مریم کی عزت پر انگلیاں اٹھائی گئی اور ان کے کردار پر شک کیا گیا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 28 تا 30 پڑھنے کا شرف جو میں نے خطبے کے دوران کیا، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے سیدنا مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر انگلیاں اٹھائی جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کیونکہ ان کا گھر والا تو تھا ہی نہیں، انہوں نے شادی تو کی ہی نہیں، کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا بغیر شادی کے اللہ رب العزت نے دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور ولادت آپ کی کس کی گود میں ہوتی ہے؟ جناب مریم علیہ السلام، اللہ کی ولیہ، اللہ کی متقی، یہ بہت متقیہ عورت تھی کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کی کیا لگتی تھی؟ بہن لگتی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی یہ ایک پیغمبر ہے، ان کی سگی بہن تھی، اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ جب آپ پر اعتراض کیا گیا تو سن لیجئے قرآن مجید کے اندر اس کو بڑے احسن طریقے سے بیان کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ سارے لوگ سامنے جمع ہو گئے، حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے اے ہارون کی بہن، یا اخت ہارون، اے ہارون پیغمبر کی بہن، تم کس طرح، تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، وہ برا آدمی نہ تھا۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہا اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، تو ہم نے یہ سمجھا تو بھی بڑی نیک ہوگی، ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بغیر تیرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کہنے لگے اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بری آدمی نہیں تھی، بری انسان نہیں تھی، تم کس طرح یہ بیٹا لے کر آ گئی ہو حالانکہ ابھی تک تم نے شادی ہی نہیں کی۔ اعتراض بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے کیا، اور یاد رکھیے اگر بیٹا اور بیٹی کے اندر کوئی نقص آئے تو لوگ اس کے والدین کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا والدین کیسے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا تمہارا باپ بھی بڑا اچھا تھا، تمہارا بھائی بھی نبی تھا، اور تمہارا باپ بھی، تمہاری ماں بھی بڑی نیک تھی، وہ کوئی برے انسان نہیں تھے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے مریم، تم بغیر شادی کے تمہیں بچہ ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد پر اچھا اثر رہتا ہے،
اگر ان کا ریکارڈ خراب ہو تو بچوں کو قیامت تک یہ طعنے سننے پڑتے ہیں کہ تمہارا باپ ایسا تھا، تمہاری ماں ایسی تھی۔ اگر باپ خراب ہوگا تو بیٹا خراب ہوگا، ماں خراب ہوگی تو بیٹی خراب ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا والدین از خود ان کا کردار ہی اپنی اولاد کے لیے بہت بڑی تربیت کا باعث ہے۔ اس لیے جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے سب سے پہلے اپنا کردار بہتر کریں اور اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ اصلاح کرنے کے بعد دیکھیں کہ آپ کے بچے آپ کی اصلاح پر عمل کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ ان لوگوں نے بھی یہ اعتراض کیا، کہا ہے ہارون کی بہن مریم تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیری ماں بھی اچھی تھی، لیکن تمہیں ہم دیکھتے ہیں تمہارے ہاں ایک بچے کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر قرآن کہتا ہے جس وقت انہوں نے طعنے سنے، تھی سچی حضرت مریم، تھی سچی، حق پر تھی، لیکن کیا معاملہ ہوا؟ قرآن کہتا ہے ابھی 2 دن کے عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پنگوڑے میں ہیں، گود میں ہیں۔ اشارہ کرتی ہیں حضرت مریم اپنے بیٹے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، یعنی مجھ پر اعتراض کرنے والوں، مجھ پر اعتراض کرنے والوں، مجھ پر اعتراض نہ کرو بلکہ میرے بیٹے سے ہی پوچھ لو، میرے بیٹے سے ہی پوچھ لو۔ جس وقت آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف قوم کو متوجہ کیا، تو قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے باتیں کریں، اس سے پہلے بھی بچے پیدا ہو رہے، 1 دن والے بچے یا 2 دن کے بچے، کیا بات وہ سنتے ہوتے ہیں، پھر بات سن کر جواب بھی دیتے ہوتے ہیں؟ کہا ایسا کبھی نہیں ہوا، ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا، نہ ہم نے سنا کہ 1 دن کا بچہ 2 دن کا بچہ باتیں کرنے لگ جائے۔ جس وقت لوگوں نے یہ باتیں کی، حضرت مریم علیہ السلام کے پاکیزہ کردار کی گواہی رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام سے دلوا کر قیامت تک بتا دیا کہ جب بندہ سچ پہ ہو تو سچائی خود بولتی ہے، بندہ حق پر ہو، بندہ سچا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بلند اور رتبہ اور گواہی کسی نہ کسی اجنبی شخص جو فطرت کا تقاضا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سامنے رکھ کر اس کو صداقت کی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جس وقت لوگوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پگوڑے کے اندر خود بول پڑے۔ قرآن کے اندر سورہ مریم کی آیت نمبر 30 میں رب کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، اور ایسا بندہ نہیں جو عام بندوں میں بندے ہوتے، بلکہ آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب بھی عطا کی، وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، میں نبی بھی ہوں، مجھے کتاب بھی دی گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ مجھے عام نہ سمجھو، عام بندہ نہ سمجھو، میں ہوں تو اللہ کا بندہ لیکن عام بندہ نہیں ہوں، بلکہ مجھ بندے کو اللہ نے اپنی کتاب بھی عطا کی ہے، اور کتاب عطا کر کے نبوت کا تاج بھی میرے سر میں کے اور اوپر رکھا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح جو لوگ بڑی آسانی کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پر اعتراض کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو حضرات محترم یہ بڑے درد کی بات تھی، بڑی تکلیف کی بات تھی کہ ایک جھوٹے بندے پر اگر الزام لگایا جائے تو بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک سچے بندے پر جھوٹا الزام لگایا جائے کہ اس کی بدکاری کے بارے میں اسے کہا جائے، اسے معاذ اللہ زانیہ کہا جائے، تو یہ بڑے دکھ اور درد کی بات ہوتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک صداقت کی گواہی اپنے پیغمبر سے دلوا کر قیامت تک بتا دیا کہ تمہاری گواہی ایک پیغمبر تمہارا بیٹا ہو کر قیامت تک دے کر بتا دے گا کہ گواہی خود صداقت رکھتی ہے، گواہی خود صداقت رکھتی ہے۔ حضرات محترم، جس وقت
کوئی چیز چیلنج نہ کر سکی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود اس کی گواہی دی۔ آئیے آگے چلیے، اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن کے اندر اس سے پہلے کوئی ایسا وجود اس چیز کا نہیں تھا، کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی اشارہ نہ تھا، کوئی قرائن موجود نہ تھا قرآن اور حدیث کے اندر اور تاریخ کے اندر کہ ایک چھوٹا بچہ کسی کی صداقت کی گواہی دے دے۔ تو اس لیے انہوں نے گواہی دے کر اپنی ماں کی رسپیکٹ کی، اور اس سے ماں باپ کے کردار کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ اگر ماں باپ کا کردار خود ٹھیک ہوگا تو اللہ رب العزت ان کے بیٹوں کو بھی وہ چیز عطا کر دے گا، کردار کی وہ چاشنی عطا کر دے گا جو کسی کو نہیں عطا کرتا۔ آئیے آگے چلیے، ایک روایت بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد اور زاہد سے مراد زہد و تقوی اور اللہ سے ڈرنے والا ایک بندہ، اس کے بارے میں آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد اور زاہد بندہ تھا، اور سوسائٹی کے اندر اس کی نیکی کا بڑا اس کا نظام تھا اور بڑا مشہور تھا اس معاملے میں کہ اللہ رب العزت نے اس کو تقویٰ دیا، وہ بڑا متقی تھا، بڑا فرما بردار تھا۔ لیکن زمانے کے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو نیکوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اس زمانے کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے اللہ کے اس ولی کو بدنام کرنے کی ترکیب بنائی کہ ہم اس ولی کو بدنام کریں، اور اس کا جو شہرت کا جو ایک نام بنا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت مستغرق رہنے کے ساتھ سوسائٹی کے ذکر میں بھی اللہ کی یاد کی طرف متوجہ کر رہے تھے وہ جو اللہ کے ولی تھے، اور اللہ کے وہ ولی برائی اور بروں کے خلاف جہاد بھی کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے پروگرام بنایا لوگوں نے کہ انہیں بدنام کر دیا جائے، انہیں بدنام کر دیا جائے، اور ان کے پیغام کو اسی طرح جام کر دیا جائے، معطل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، اور یاد رکھیے جس دور میں بھی دین کا نقصان اور دین پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تو عورتوں کے ذریعے دین پر حملہ ہوا۔ جس طرح ملالہ یوسف کے بارے میں آپ نے سنا کہ اس نے کہا کہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر نکاح کے اگر نظام چل رہا ہے معاذ اللہ تو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی۔ میں نے کہا یہ تو یہود و نصارہ کا ذہن ہے کہ وہاں قوم لوط کا معاملہ ہے، وہ نکاح کو جائز سمجھتے ہی نہیں ہے، اپنی شہوانی اور خواہشات جو ہے وہ ایک دوسرے سے بغیر اپنے مذاہب کے اندر اس کو پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہ تمہارا جو منصوبہ ہے اور جو تمہاری سوچ ہے، ہم 100 بار اس پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ تم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتی ہو، پاکستانی بھی کہتی ہو، اور تمہارا اس طرح کا بیان، تو اس لیے اس طرح کے بیان دینا یہ اس عورت ملالہ یوسف نام کی لڑکی نے جو دیا، تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہر دور میں اس طرح کی لڑکیاں اسلام والوں کو اور دین والوں کو بدنام اور دین کو از خود بدنام کرنے والی ہوا کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک لڑکی کا بندوبست کیا کہ یہ اللہ کے ولی ہے۔ کتاب الزہد کے اندر امام احمد بن حنبل نے اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا کہ اللہ کا وہ بندہ رات کو اپنی عبادت گاہ میں بندگی کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، سردی کی رات تھی، بارش کا موسم تھا، ایک خاتون دروازے پر پہنچ گئی، دروازے پر پہنچی اور اس خاتون نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور دروازہ کھٹکانے کی کوشش کی، لیکن وہ پرہیزگار انسان چراغ میں ایک دیے کی صورت میں، اس دور میں بجلی تو نہیں ہوا کرتی تھی تو لائٹ اور دیا اور چراغ جلایا کرتے تھے جو اللہ کے ولی ہوتے تھے، تو انہوں نے چراغ جلایا، اپنی عبادت میں مشغول تھے وہ اللہ کے ولی، کبھی حالت قیام میں اور کبھی حالت رکوع میں اور کبھی حالت سجود میں رات کے لمحات گزارنے والے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں قیام اور عبادت میں گزرتی ہیں، وہ اللہ کے ولی رات کو عبادت کر رہے تھے۔ تو اس عورت نے بار بار آوازیں دینا شروع کر دی دروازے کے سامنے، آدھی رات کا وقت، اور کہنے لگی یا عبد اللہ
اوینی الیکا وہو قائم یصلی ومصباحہ ثاقب، اے اللہ کے بندے میرا اس وقت کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں دروازہ کھولیں اور تاکہ میں سردی سے بچ سکوں، اور رات کے اس وقت میں کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے، مجھے گھر میں رکھنے والا نہیں ہے، تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں یہاں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تاکہ بارش سے بچ سکوں، سردی سے بھی بچ سکوں۔ اللہ کا یہ ولی اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ اس خاتون نے پھر دوبارہ آواز دی، صدا لگائی کہ میں بڑی پریشان ہوں، سردی لگ رہی ہے اور رات کا وقت ہے، میں عورت ہوں، میں اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ سے پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ کوئی بھی ہو، اللہ کے بندے ہو، مجھے بچا لو، ورنہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کہنے لگی میں مر جاؤں گی۔ کتنی بار اس نے یہ کہا۔ اللہ کے ولی چند لمحوں کے بعد اس عورت کی یہ آواز سن کر مصلی کے پاس سے اٹھے اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جس وقت دروازہ کھولا تو سن لیجئے، اب یہ اس دور کے جو برے لوگ تھے جو بدنام کرنا چاہتے تھے اس اللہ کے ولی کو، انہوں نے جب دروازہ کھولا اندر وہ عورت گئی اور جا کر جس مصلی پر وہ عبادت کر رہے تھے جا کر اس مصلی پر لیٹ گئی، اور لیٹ کر بار بار اللہ کے ولی کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی اور برائی کی دعوت دینے لگی۔ اب اللہ کے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کو شیطان مس کرتا ہے تو یہ ان کو فوراً ایک جھٹکا لگتا ہے، اور جھٹکے کی صورت میں یہ دوبارہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جس وقت عورت نے اپنے سارے حربے اختیار کر لیے، اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی، برائی کا حکم دے رہی تھی اس ولی کو، تو اس وقت کیا ہوا، یہ جو چراغ جل رہا تھا اللہ کے ولی نے اس عورت کی طرف متوجہ نہیں کیا، متوجہ نہیں ہوئے، اسے دیکھا تک نہیں، اس سے ہم کلام نہیں ہوئے، بلکہ جو چراغ رکھا ہوا تھا اس چراغ کے اوپر اپنی ایک انگلی رکھی، انگلی کو جلا دیا، انگلی کو جلا دیا، پھر دوسری انگلی رکھی، دوسری کو بھی جلا دیا، حتیٰ کہ اللہ کے ولی نے 10 انگلیوں کو اس عورت کے سامنے جلا دیا۔ جس وقت اس عورت نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسی حرکتیں حضرت نے شروع کر دی، تو وہ آگ کی طرف متوجہ ہو کر انگلیاں جلاتے ہوئے اللہ کے ولی کہہ رہے تھے کہ اگر میں ایسا کام کروں تو یہ دنیا کی آگ مجھے جلا رہی ہے، اور اگر میں برا کام کر لوں تو قیامت کی آگ مجھے کتنا جلائے گی۔ یہ اس عورت کے سامنے سن رہی تھی۔ حضرات محترم، 10 کی 10 انگلیاں جب جل گئی تو پھر کیا ہوا، ثم رجع الى المصباح فوضع اصبعه اذا حتى اخترقت، پھر دوبارہ چراغ کے پاس پہنچے تو پھر روایت کے اندر آتا ہے پھر ہاتھ کو بھی جلانا شروع کر دیا، شعلوں کے ساتھ پیچھے ہاتھ کو بھی جلانا شروع کر دیا۔ ثم رجع الى مصلاه فدعته نفسه ايضا فلم يراه، پھر وہ اپنی عبادت کی طرف لوٹے اور دوبارہ اپنی بندگی شروع کر دی، اسی مصلی پر عبادت اور ریاضت کرنے لگے۔ عورت نے پھر اس حرکت کو جب دیکھا تو کیا کیا، عورت کہنے لگی وَهُوَ يَعُودُ إِلَى الْمِصْبَاحِ حَتَّى اخْتَرَقَتْ أَصَابِعَهُ، پھر وہ اپنی بندگی چھوڑ کر چراغ کے پاس پہنچے اور اپنے آپ کو اس بات کی تلقین کر رہے تھے وہ اللہ کے ولی کہ اگر یہ دنیا کی تھوڑی سی آگ برداشت کر سکتے ہو تو پھر نارے جہنم کو برداشت کرنے کے لیے برائی کا ارتکاب کر لو، اس عورت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اگر برداشت کر سکتے ہو۔ ایسے ہی آپ مسلسل آگ کے ساتھ اس طرح کر رہے تھے، اتنے میں جس وقت اس عورت کے اندر گندے خیالات جو آ رہے تھے، اس کی گندی حرکات سامنے آ رہی تھی، تو اللہ کا وہ ولی آگ کے پاس چلا جاتا۔ پوری رات اس طرح گزر گئی، حتیٰ کہ جب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہاتھ بھی جل گئے تو اس عورت کو خیال آیا، وہ جو عورت تھی بدنام زمانہ اور لوگوں کو بدنام کرنے والی، اس اللہ کے ولی کو داغدار بنانے والی، اس نے کیا کیا، وہ بڑی حیران ہوئی، اس کو خیال آیا کہ ان کا تقوی اور ان کی پرہیزگاری کا معیار کتنا اونچا ہے، یہ کتنے پہنچے ہوئے اللہ کے ولی ہیں
کتنی بار ان کو میں نے اپنی طرف متوجہ کیا، یہ میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور اس انداز میں اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہیں، اللہ کی عبادت میں متوجہ ہیں، ہاتھ کی انگلیاں بھی جلا دی، حتیٰ کہ ہاتھ بھی جلا دیے، حتیٰ اخترقت اصابعہ وہی تنظر الیہ فصعقت فماتت، جس وقت اس عورت نے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیوں کو جلتا دیکھا تو دیکھ کر ایک چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی۔ اور بے ہوش کیا ہوئی کہ اسی کے ساتھ لکھا پہلی چیخ میں وہ بے ہوش ہو گئی، دوبارہ جب اس نے چیخ ماری تو اس کی روح بھی پرواز ہو گئی، اس عورت کی روح بھی پرواز ہو گئی۔ یہ دیکھ کے کہ ان کا کردار کتنا صاف ہے، کتنا ستھرا کردار ہے، ایک جوان عورت، خوبصورت عورت سامنے موجود ہے، رات کا آخری پہر ہے، فجر تک اللہ کے ولی مصلی پر اللہ کی عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں، متوجہ ہی نہیں ہو رہے، دیکھ ہی نہیں رہے، بس مگن ہے اللہ کے ذکر میں۔ جب اس عورت نے یہ معاملہ دیکھا، پہلی چیخ ماری بے ہوش، دوسری چیخ ماری انتقال کر گئی۔ اب صبح کا وقت ہوا، روایت کے اندر آتا ہے کہ صبح کا وقت تھا، درود شریف پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس وقت صبح لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے اس عورت کو گھر میں بھیجا تھا اللہ کے ولی کو بدنام کرنے کے لیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ تو یہ تو اللہ کے ولی جن کو ہم ولی سمجھتے تھے، انہیں اور موقع مل گیا کہ جس طرح اس دور میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ اس دور میں بھی تھا۔ تو کیا ہوا، صبح جب لاش ملی تو ان لوگوں نے کہا یہ تو بڑی دلیل ہمیں مل گئی، دلیل میں گئی، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے اور دوسری عورت تھی اور تیسرا اللہ تھا، گواہ کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے یہ لاش اٹھا کر حاکم وقت کے سامنے رکھ دی، اس لڑکی کی لاش حاکم وقت کے سامنے رکھ دی، اب ڈیڈ باڈی ہے، اس کا جنازہ پڑا ہے سامنے، اور جا کر ان لوگوں نے کیس دائر کر دیا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ساری رات انہوں نے غلط کام کیا اور غلط کام کر کے اس عورت کو بعد میں قتل کر دیا، معاذ اللہ، یہ الزام عائد ہو گیا۔ جس وقت الزام عائد ہوا تو سن لیجئے، حدیث کے اندر لفظ موجود ہیں، اور بلکہ روایت کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، امام احمد بن حنبل نے لکھا کہ وقت کا جو حاکم تھا امر بقتل ہی، اس نے قتل کا مقدمہ کر دیا اور یہ کہا کہ اس نے اس عورت کو قتل کیا اور قتل کا بدلہ قتل ہے، اس نے پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولی سامنے موجود ہیں، وقت کا قاضی، وقت کا بادشاہ یہ آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ ان کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب کیا ہوا، مجمع عام نے اس انسان کو قتل کیا جائے گا سب کے سامنے، کیونکہ ایک عام انسان نہیں، دین کے نام پر ڈرامہ کرنے والا انسان جس نے لبادہ دین کا اوڑا ہوا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں، گزشتہ دن پہلے ایک دوسرے مسلک کے مفتی صاحب ہیں، مفتی عزیز الرحمان صاحب، لاہور میں ان کا ایک وائرل ہوا ویڈیو کہ انہوں نے ایک بچے کے ساتھ کچھ طرح کی کوئی زیادتی کی، تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے شراب پلائی گئی، معاذ اللہ۔ تو ہم اس چیز کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ کوئی دین کے لبادے میں بیٹھ کر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کے لیے بھی وہی سزا ہے، اور جو عام بندہ بھی اس طرح کا کام کرتا ہے اس کے لیے بھی شریعت کی سزا نافذ کی جائے۔ تو اس لیے یہ بڑا وائرل ہے آج کل یہ مسئلہ، سوشل میڈیا پر بھی اور پرنٹ میڈیا پر بھی۔ تو اب کیا ہوا، یہ اللہ کے ولی، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ دین کا نام استعمال کر کے میں اللہ کا ولی ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، تو اس شخص نے یہ کام کر دیا جبکہ وہ تھے سچے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی زنا نہیں کیا۔ لیکن کیا معاملہ ہوا، جس وقت ان کے قتل کرنے کی اجازت حاکم وقت نے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو قتل سے پہلے، پھانسی سے پہلے انہوں نے مہلت مانگی۔ کیا مانگی؟ مہلت مانگی۔ کیا کہنے لگے کہ ابھی تلوار چلنے والی تھی ان کی قلم پر، کہ انہوں نے کہا تھوڑی دیر مجھے مہلت دی جائے۔ اب روایت کے اندر آتا ہے دعونی حتی اصلی رکعتین، وہ کہنے لگے مجھے اجازت دی جائے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں
سرخرو ہو سکوں، انہوں نے نماز کے اندر وہاں کھڑے ہو کر کمرہ عدالت میں سامنے بادشاہ کے سامنے، اور ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا منصوبہ کامیاب ہو گیا، ہم جو چاہتے تھے وہی ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ میں نے پہلے بتایا، جب سچائی خود بولتی ہے تو ایسے بولتی ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے لگے، اور پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا کرتے ہیں۔ ثم دعا، انہوں نے دعا مانگی، اے ربی انی اعلم انک لم تکن لتؤاخذنی بما لم اکن افعل، اے میرے رب مجھے یہ پتا ہے قیامت کے دن تو مجھ سے اس کا مواخذہ نہیں لے گا، میں نے غلط کام نہیں کیا، میں نے زنا نہیں کیا، میں نے بدکاری نہیں کی، اور میں نے جو کام کیا ہی نہیں ہے اس کی سزا بھی مجھے نہیں ہوگی، مجھے پتا ہے مواخذہ ہوگا لیکن معاوضہ نہیں ہوگا، لیکن ولیکن اسألک اللہ اکون عارا علی القراء عبادی، لیکن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے پروردگار، ابھی چند لمحہ کے بعد میرا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن میرے بعد پرہیزگار جو اللہ کے ولی ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کا کردار معیوب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے دین والے، اللہ کے ولی ہو کر اس طرح کا زنا کرنے والے، تو دین بدنام ہو جائے گا، اسلام بدنام ہو جائے گا، وہ لوگ میری وجہ سے دین کو بدنام کریں گے، اور نیک لوگوں کے پر انگلیاں اٹھائیں گے، اور لوگ بدماشیاں کریں گے دین والوں کے ساتھ، میرا نام پیش کر کر کے کہیں گے وہ پرہیزگار بنا ہوا تھا، وہ نمازی بنا ہوا تھا، وہ اللہ کا ولی بنا ہوا تھا، اس نے یہ کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کو کہنے لگے کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب سوال کیا، اسألک اللہ اکون عارا علی القراء عبادی، اے اللہ میں صرف یہ سوال کرتا ہوں میرے دنیا جانے کے بعد میرا نام شرم کی علامت نہ بن جائے، مہربانی کر تو ایسا کر کہ کوئی ایسا گواہ بھیج دے جو میری گواہی دے دے، تو میری گواہی کی وجہ سے میری صداقت عیاں ہو جائے۔ اب یہاں پر جس وقت انہوں نے درد کے ساتھ دعا کی، تو اب سنیے، دعا کرنے کے بعد جو ہی اللہ کے ولی نے یہ دعا مانگی، کہا کہ پرہیزگار قیامت تک ان کو بدنام کیا جائے گا میرا حوالہ دے کر کہ فلاں بھی ولی تھا، اس نے زنا کیا تھا، زنا کر کے قتل کر دیا تھا عورت کو، تو اس لیے اس انداز کو صاف کیا جائے، بدنام زمانہ لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے۔ تو اب سنیے، جو ہی اللہ کے اس ولی نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، وہ دعا قبول ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ رد اللہ عز وجل علیہ نفسا، رب ذوالجلال نے فوراً اس عورت کو زندہ کر دیا، اسی عورت کو زندہ کر دیا جو کئی گھنٹے سے ڈیڈ باڈی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو نہ ہونے والا تھا وہ کر کے دکھا دیا، اس عورت کو زندہ کیا، اور مجمع عام میں قاضی کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے، بادشاہ کے سامنے وہ عورت بیٹھ گئی، زندہ ہوئی، اور کہنے لگی فقالت، اس نے کہا لوگوں سنو، انظروا الی یدہ ثم عادت میتتن، اعتراض کرنے والوں سنو، پہلے اس انسان کے ہاتھ دیکھو، اس کے ہاتھ دیکھو اس کے ولی کے۔ اب میں نے وہ عورت کہنے لگی میں نے ساری رات کوشش کی اس کو پھنسانے کی، اس کو گمراہ کرنے کے، لیکن جس وقت میرا مکر و فریب بڑھنے لگا تو یہ اٹھ کر یہ شخص اپنی انگلیاں چراغ کے سامنے رکھ کر اپنی انگلیاں ساری رات کو جلا رہا تھا، ہاتھ بھی اس نے جلا دیے۔ اب سنو، یہ اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ وہ کہنے لگے بالآخر جب اس نے 10 انگلیوں سمیت 2 ہاتھ بھی جلا دیے، وہ عورت زندہ ہو کر کہنے لگی اس کے بعد میں اس کردار کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی، متاثر ہو کر میرے دل میں خوف اللہ کا طاری ہوا، اور میں نے چیخ ماری، میری روح پرواز ہو گئی۔ تو اب اس نے صداقت پیش کی کہ یہ بندہ غلط نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں خود اپنی چیخ کی وجہ سے، رب کے خوف کی وجہ سے میرا انتقال ہوا، اور اس بندے نے ساری رات زنا کرنا، بدکاری کرنا تو دور کی بات، اس نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا بھی نہیں ہے، تو اس لیے میں گواہی دیتی ہوں۔ حضرات محترم، یہ وہ سچے لوگ تھے کہ جن کی گواہی ان سے بھی دلوا دی جاتی تھی جو مردہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج
وہ شخص جنہیں صداقت کا پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ گواہی نہیں دیتے، میں سمجھتا ہوں وہ اس وقت کے مردوں سے بھی کئی حد گزرے ہوئے ہیں کہ وہ مردہ ہو کر گواہی دے دیتے ہیں اور یہ زندہ ہو کر گواہی نہیں دیتے۔ تو اس لیے یاد رکھو، اگر آپ سچی گواہی دیں تو اللہ رب العزت آپ کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضرات محترم، نیکسٹ جمعۃ المبارک انشاءاللہ اسی ٹاپک پر میں انشاءاللہ سیاستہ کی حدیثیں پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے صداقت میں وہ کمال رکھا ہے کہ جو بندہ بھی سچ بولتا ہے اس کو اللہ رب العزت نجات عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ سچ بولا کریں۔ سچائی جو ہے وہ خود نارازن ہے، وہ خود گواہی دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سچی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب